اکثر انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے خوابوں کی تعبیر اللہ کب پوری کرتا ہے، اس کے خواب اپنی تعبیر کب پاتے ہیں اور اس کی خاص نشانیاں کیا ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے تو سچے خواب کی یہ 3 بڑی نشانیاں تمہیں ضرور دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ دنیا میں کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ انسان یہ جان سکے کہ اس کا آنے والا وقت کیسا ہوگا یا وہ اپنے مستقبل کے ارادوں کو جان سکتا ہو، لیکن ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے تم جان سکتے ہو کہ تمہارے آنے والے دن کیسے ہوں گے، اور وہ ہے خواب، جس کے ذریعے اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے کہ انسان کا آنے والا وقت کیسا ہوگا اور اللہ نے اس کے نصیب میں کیا لکھ رکھا ہے۔ جان رکھو کچھ خوابوں کی تعبیر طویل ہوتی ہے اور کچھ کی بہت جلد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف لفظوں میں قرآن میں واضح کر دی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو آنے والے وقت کے مطابق خوشخبری دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہی ہے۔ دراصل ہم انسان بھی بہت جلد باز ہیں، اپنی لا حاصل تمناؤں کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے دیے ہوئے اشاروں پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہر بار ایسے حالات ہمارے لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ صرف مجھے ہی آزماتا ہے، بس میں ہی روتا ہوں، یہ بات ہم سوچتے ہیں، اور اس کیوں کا جواب ہے کہ تم سے اللہ بے حد محبت کرتا ہے، وہ تم کو سزا نہیں دے رہا بلکہ تمہیں آزما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے تم یہ سب کر لو گے، اس ذات سے مایوس مت ہونا۔ وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم کو تم سے زیادہ اور بہتر جانتا ہے۔ نا امید نہ ہو، انشاءاللہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اور سنو، تمہارا یہ صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور یاد رکھنا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سنو، تمہارے خواب تمہاری سوچ پر منحصر ہوتے ہیں۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، خوشیاں سوچنے والے خوشیاں پا لیتے ہیں، اور جو برائی کے پیچھے پڑ گیا وہ برائی ہی پائے گا۔ آپ کی سوچ جتنی صاف پاکیزہ ہوگی، زندگی میں اتنی ہی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے تو صاف صاف قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ میں انسان کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کا پیروکار ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح سے ہوں جس طرح سے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اور اگر تم یہی گمان کرتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں تمہاری پسندیدہ شے عطا نہیں کی، جو تم چاہتے تھے وہ رب نے تمہیں نہیں دیا، تو اللہ بھی تم سے تمہاری سوچ کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے۔ اور اگر تم اس وقت یہ گمان کر لو کہ میرا رب تو بے حد عظیم ہے، وہ میرے تمام خوابوں کو پورا کرے گا، ان کو حقیقت میں بدلے گا، اس کی تعبیر میرے سامنے لائے گا، تو جان لو کہ یہ آپ کی مختصر سی سوچ، تو جان لو کہ آپ کی اس طرح کی سوچ آپ کے لیے عنقریب حیرت انگیز خوشیاں لے کر آتی ہے۔ اور یاد رکھو، جو طاقتیں اللہ کے فرشتوں کے ماتحت کام کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ ایسی مخفی طاقتیں ہیں جو اللہ کے ایک اشارے پر کام کرتی ہیں، لیکن تمہیں ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ اس کے مستقبل کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کے ادھورے خواب اللہ ان قریب پورے کرنے والا ہے، تو جو تمہاری زندگی میں ایک اچھا وقت لانے کا سبب بنے گا، تو یاد رکھنا سچے خواب کی 3 بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ خواب سچا کب ہوتا ہے
اس کی پہلی بہترین نشانی تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچے لوگوں کے خواب سچ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، ایسے لوگوں کے خواب سچ ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اللہ کے نیک بندوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ نبیوں کے خواب سچ ہوا کرتے تھے، ولیوں کے خواب، انبیاء کرام کے خواب ہمیشہ سچ ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ تو جو انسان بھی سچائی سے کام لیتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا خواب انشاءاللہ سچا ہوگا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو اور سچ بولتے رہو۔ سونے لگو تو یہ سوچو کہ تمہارا رب تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، اور آج یہ جو وقت آزمائشوں کا ہے یہ ایک دن گزر جائے گا، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا ہے جس سے یہ غم ملا ہے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدوں سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اور سنو، صبر اور بندے کی تڑپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، اور جتنا تم اپنے اللہ پر ایمان رکھو گے، اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھو گے، اللہ تمہاری زندگی میں اتنے ہی بہترین معجزے کرے گا۔ وہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا، وہ کبھی مایوسی سے تمہیں جھکنے نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد تک ہمیں آزماتا ہے، اور اس کے بعد ایسا مرحلہ آتا ہے، اور وہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس میں میرا رب کن فرما دیتا ہے اور ہماری ساری دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، ہمارے سارے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے دیا جاتا ہے، ہمارے سارے خواب تعبیر پا جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کسی کام کا خواب ہو، کسی شخص کو پانے کا خواب ہو، کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا ہو۔ جب آپ اللہ پر اچھا گمان کریں گے تو اللہ تمہارے سب خوابوں کو پورا کر دے گا اور اس کو ان کی تعبیر عطا کر دے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو دعاؤں میں مانگنا ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے ملے گی، یہ تو ناممکن ہے۔ ہم یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ میرا رب جس نے ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ خواب ڈالا ہے، اس کو مانگنے کی دعائیں ڈالی ہیں، اس کو مانگنے کی چاہت ڈالی ہے، تو وہی میرا رب ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسی وقت ہی قبول ہو جائے، خواب دیکھنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ نے آج خواب دیکھا اور کل پورا ہو گیا۔ ہاں، بے شک کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ منہ سے نکلتے ساتھ ہی قبول ہو جاتی ہیں۔ ہاں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ آج دیکھتے ہیں اور کل پورے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پورا کرنے میں وقت لگاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے ان خوابوں کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس کو تمہارا وہ خواب دیکھنا پسند ہے، اس کو تمہارا اس خواب کو حاصل کرنے کی تمنا کرنا پسند ہے، اور پھر اس خواب کے لیے دعائیں مانگنا پسند ہے۔ اس لیے اپنے رب سے کبھی بھی بدگمان نہ ہونا، اس پر توکل کرتے رہنا، اس پر اپنا ایمان قائم کرتے رہنا، کیونکہ میرا رب ایمان والوں کو، توکل والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اور توکل تو وہ چیز ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کانٹے ہوں لیکن تمہیں یقین ہو کہ تمہارا رب تمہیں پھولوں سے ایک دن ضرور نوازے گا۔ اور توکل تو وہ ہے جو کہ یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ یوسف علیہ السلام ان سے ایک دن مل جائیں گے۔ توکل تو وہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے۔ توکل تو وہ ہے جو کہ فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کو پروان چڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر توکل کرتے رہنا، خواب دیکھتے رہو، انشاءاللہ میرا رب بہت جلد آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا، انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے، یا اللہ میں ہر اس شخص کو آپ کے سپرد کرتی ہوں جو مجھے سن رہا ہے،
اے خداوند اسے ہر مصیبت سے نجات دے دے۔ اے باری تعالیٰ آپ کے علاوہ کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے رب اس کو کثرت سے رزق عطا فرما، اس کی زندگی کو ایسی بنا دیجئے یا اللہ اسے اس سے زیادہ بھلائی عطا فرما جس کی وہ خواہش کرتا ہے، اور اس کو اس سے زیادہ برائی کو دور کر جتنا وہ ڈرتا ہے۔ اے میرے رب اس کے دل کو محبت سے بھر دے۔ اے میرے رب اس کے زبان پر ذکر جاری کر دے۔ اے میرے رب اس شخص کے ہر ادھورے حق کو پورا کر دے۔ اے میرے رب جس نے مجھے کامنٹ میں دعا کا بولا، یا اللہ ان سب کی ادھوری دعاؤں پر کن فرما دیجئے۔ اے میرے رب ان کی لا حاصل تمناؤں کو حاصل کر دیجئے۔ اے میرے رب ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیجئے۔ اے میرے رب جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، اے میرے مالک اس کو اس شخص کا محرم بنا دیجئے۔ اے میرے مالک جو تیرا شکر گزار بندہ ہے اس سب کو عطا کیجیے۔ اے میرے رب جو تجھ سے منہ موڑ گئے ان کو بھی اپنے در سے عطا کیجیے۔ اے میرے اللہ جن کو دعائیں مانگنا بھی نہیں آتی، میرے رب ان کو بھی عطا کر دیجیے۔ اے میرے اللہ پاک جتنے بھی لوگوں نے مجھے کومنٹ کر کے دعا کا بولا، اللہ ان سب کے دلوں کو سکون عطا کیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔